وائس آف کراچی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اور پوری جو آرگنائزیشن ہے اس نے آج ایک اور تاریخی سوشل میڈیا کیمپین چلائی، جس میں پاکستان میں انتظامی یونٹس کے قیام کا جو ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ انتہا سے زیادہ اچھا رسپانس آیا، بہت آرگنائز کیمپین تھی۔ اس کیمپین کو جس طرح ساتھیوں نے چلایا اس پر میں ایک ایک فرد کو دل کی گہرائیوں سے شاباش مبارکباد دیتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہم سے آفیشلی وابستہ نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس مطالبے پر ہمارا ساتھ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے نوٹ نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان کے عوام جس بدحالی کا، جس مزری کا شکار ہیں، اس کا حل یہ موجودہ نظام نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں چھوٹے انتظامی یونٹس ہی پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اب جب بھی انتظامی یونٹس کی بات ہوتی ہے یا کسی نظام کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو آپ سب گواہ ہیں کہ کچھ لوگ آستینے چڑھا کر، چھریاں نکال کر غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جبکہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے قیام سے پاکستان کے اقتدار پر قابض ہیں۔ اب اگر جب پاکستان جیسے بنا، اس کے بعد چائنا بھی وجود میں آیا، اس کے بعد بہت سارے مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو آزادی ملی، اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ممالک جو ہم سے کہیں بدتر حالت میں تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہمیں آزادی ملی، وہاں جنگ کا خاتمہ ہوا، انہوں نے ان کھنڈرات کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تبدیل کر دیا، اور یہاں پر جو لوگ اس نظام پر قابض ہیں انہوں نے 1970 کے بعد پاکستان کے ساتھ وہ حشر کیا جو دشمن بھی شاید نہ کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو بدعنوان ہیں، جو بدکار ہیں، جو مکار ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کو ایک اچھا نظام دیا ہوتا، اگر آج پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں باعزت ہوتا، پاکستان میں مہنگائی نہ ہوتی، پاکستان میں عالمی رینکنگ کے تعلیمی ادارے ہوتے، پاکستان میں انڈسٹریز چل رہی ہوتی، بجلی پانی میسر ہوتا، ماحولیات پر کام ہو رہا ہوتا، تو ہم کہتے رکھیں آپ اپنے یہ صوبوں کا نظام یا جو چاہے نظام آپ نے مسلط کیا وہ اس کو رکھیے۔ لیکن جب آپ نے ملک کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جب آپ کے نظام نے اس ملک کو دو ٹکڑے کر دیا، جب آپ نے مہنگائی، بے روزگاری، بدکاری، بدماشی، لا قانونیت کے علاوہ کچھ نہیں دیا، تو کس بات پر آپ اکڑتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس نظام کو رکھنے کے حامی ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں پاکستان کے، یہ پاکستان کو اسی طرح سسک سسک کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خاکم دہن ان کے ہاتھ میں اگر نظام رہا تو پھر پاکستان کا جو حال ہے کہ شاید کوئی امید ہے بچنے کی، خدا نخواستہ وہ بھی نہ رہے گی۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے ان کے ہاتھ سے نظام لے کر ان پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے جو عوام کے ٹیکسز کو ملک سے باہر کرپشن کی نظر نہیں کرتے، بلکہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ یہاں پاکستان میں لوگ پیٹرول بھرواتے ہیں، مووی دیکھنے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ایون موبائل کا آپ جب یہ ریچارج کرواتے ہیں تو آپ ہر چیز پر ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جواب میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ پانی کا آپ بل پے کرتے ہیں، آپ کو ٹینکر سے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ بجلی کے آپ ایکسٹورشنیٹ ہوش ربا بل بھرتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں پورا پورا دن بجلی غائب رہتی ہے۔ اب میں مثال دوں کہ ایک فیملی سویڈن گئی، پاکستان کی، سیٹل ہوئی قانونی طور پہ، اس فیملی کی ایک بچی کو پینٹ الرجی ہے، وہ بچی اور اس کی پوری فیملی سویڈن کا جو شہر ہے اسٹاک ہوم، اس سے کچھ میل دور ایک پہاڑی مقام پر پہنچتے ہیں کچھ دن گزارنے کے لیے ویکینڈ پہ۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں پینٹ کا پیکٹ رکھا ہوتا ہے، بچی کو الرجی کا اٹیک ہوتا ہے، فیملی ایمرجنسی نمبر پہ کال کرتی ہے، لیکن ان کو یہ پریشانی کہ ہم شہر سے اتنی دور ہیں، ہمارے
پاس ریسکیو کب تک پہنچے گا، لیکن ود ان 5 منٹس ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ جاتا ہے. پیرامیڈکس آ کے اس بچی کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں وہاں پہ ایک پوری بہت بڑی ایمبولینس، اس میں پورا آپریشن تھیٹر تھا، وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. وہ فیملی چونکہ ان کے لیے ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا، بڑا ایک نیا تجربہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی زبردست آپ نے کی ہے، ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے. تو انہوں نے کہا جو وہاں پہ جو عملہ آیا تھا، پیرامیڈکس جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہی جو آپ پے کرتے ہیں ٹیکسز، یہ وہی ہم آپ پر استعمال کر رہے ہیں. اب وہاں یہ حال ہے کہ شہر سے باہر ایک نئی فیملی جو آ کے سیٹل ہوئی ہے، اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھی پہنچ رہا ہے، ایمبولینس بھی پہنچ رہی ہے اور بچی کو بچا لیا جاتا ہے. یہاں اگر کراچی میں فلاحی ادارے نہ ہوں ایدھی جیسے، تو بخدا سڑکوں پر سے لاشیں زخمی اٹھانے والا نہ ہو. کہاں جاتا ہے آپ کا ٹیکس؟ سندھ حکومت آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں وفاقی حکومت آپ کو کارکردگی دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اگر کسی کو کڈنی کا پرابلم ہو تو وہ چیریٹی جا رہا ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ مارا جاتا ہے تو جو مورگز بنے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے پرائیویٹ چیریٹیز چلا رہی ہیں. یعنی آپ کو کوئی بھی کام ہو وہ چیریٹیز چلا رہی ہیں، حکومت کا کوئی وجود نظر نہیں آتا سوائے کرپشن کے. اربوں کھربوں روپے پچھلے 15 سال میں آپ سے وصول کر کے بجٹ کے نام پر، جو آپ ایجوکیشن کا بجٹ اس کے نام پر خرچ کیے گئے، لیکن ایک ڈھنگ کا ایک سنگل پورے سندھ میں تعلیمی ادارہ سرکاری طور پر نہیں ہے جہاں آپ اپنے بچے کو آپ بھیج سکیں. یعنی آپ ایجوکیشن بجٹ کے نام پہ اربوں روپے دے رہے ہیں، لیکن بچہ آپ کا پرائیویٹ اسکول جانے پر مجبور ہے، کیونکہ سرکاری اسکولوں کے نام پہ جو ڈرامہ، جو کرپشن چل رہا ہے، وہ سب جیبوں میں جاتا ہے. آپ سے جس چیز کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں وہ سب کے سب کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. اور یہ صرف کراچی کا نہیں، پورے پاکستان، یعنی چند ایک شہروں کو چھوڑ دیں، پنجاب میں صورتحال سندھ سے بہت بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں پہ بھی ہر چیز بہتر ہے. بلوچستان کی صورتحال، اندرون پنجاب کی صورتحال، کے پی کی صورتحال، سب جگہ یہی نظام ہے. اب ہم اس نظام کو کب تک رکھ کے چاٹیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ جب ایک چیز حل نہیں ہو رہی ہے تو جو دنیا میں جہاں جہاں نظام چل رہا ہے، ویسٹ میں چل رہا ہے، چائنا میں چل رہا ہے اور بہت سارے ممالک میں چل رہا ہے، ایسٹ کے بہت سارے ممالک میں چل رہا ہے، اس نظام کو آپ اسٹڈی کیجئے نا. آپ یہ دیکھیے کہ مذاق آپ دیکھیے کہ 90s میں ہم سنتے آ رہے تھے روانڈا، چیچنیا، سول وار، تباہی، کچھ نہیں بچا، تباہ ہو گئے شہر. آج آپ دیکھیں آرسنل فٹ بال کلب کی جو جرسی ہے اس پہ لکھا ہے وزٹ روانڈا. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو چیچنیا اور روانڈا آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے تباہی سے جو بالکل ختم ہو گئے تھے شہر، ان کو کس طرح انہوں نے ٹرانسفارم کر لیا. اور 1970s تک کراچی جو عروس البلاد کہلاتا تھا اس کو کس طرح تباہ کر دیا گیا. یعنی آپ کو ایک شہر ملا ہوا تھا، آپ کو ایک ایئر لائن ملی ہوئی تھی، آپ کو انڈسٹریل بیس ملی ہوئی تھی، اور کس طرح اس کو تباہ کیا گیا. صرف چند افراد کی خواہشات، چند افراد کی تعصب، ملک دشمنی نے آج پاکستان کی اقتصادی شہرت کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کے تمام شہروں کو، قصبات کو تباہ کر دیا. ہمیں سیکھنا ہوگا پوری دنیا سے. امریکہ میں آپ سب دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آئے دن ہریکینز آتے ہیں، تباہی آتی ہے، لیکن آپ چند مہینوں بعد جا کے وہاں دیکھیں تو نقشہ آپ کو بالکل ڈیفرنٹ لگتا ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کبھی تباہی آئی تھی. مقامی حکومتیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کو جواب دیں، ان کا اپنے ٹیکس پر ٹوٹل کنٹرول ہے. ایجوکیشن ان کے کنٹرول میں ہے، انفراسٹرکچر ان کے کنٹرول میں ہے، ہیلتھ ان کے کنٹرول میں ہے، لا اینڈ آرڈر ان کے کنٹرول میں ہے. وہ اپنے ٹیکس جمع کرتے ہیں لوگوں سے، ان پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو اگلے الیکشن میں لوگ اپنے ووٹوں سے باہر کر دیتے ہیں. یہ جو نظام ہماری ہے اس میں تو چند خاندان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نانا بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا پھر وہ نواسا بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے بہن، اس کے بہنوئی، اس کے چاچا، اس کے بھتیجے، سب بیٹھے ہوئے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. چند خاندان جن کا پاکستان کے بنانے بچانے میں کوئی رول نہیں، بلکہ پاکستان کو توڑنے میں جن کا رول ہے، وہ پاکستان کے حکمران بنے ہوئے ہیں. اور جو پاکستان کو ٹیکس دے کے اپنے چلا رہے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک نظام جو ناکام ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے. ہمیں پورے پاکستان میں چھوٹے انتظامی یونٹ لانے ہیں، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رکھے گی. میں پاکستان کے تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں
کہ خدا را اس مطالبے کو سپورٹ کیجیے. ہم نے پاکستان کو جس بحران میں اس سے نکالنا ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلوانی ہے، پاکستان کے عوام کو عزت دلوانی ہے. یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اس کو ہمیں ریورس کرنا ہے. ہمیں اس جو آج کے معاملات ہیں اس سے نکلنا ہے اور ہمیں مستقبل پر نظر ڈالنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ طویل ہو رہا ہے ویڈیو لاگ، لیکن میں یہ مثال ضرور دوں گا جو کہ ویژن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ٹیکسس میں ایلان مسک کی جو کمپنی ہے اسپیس ایکس، جو پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے. اسپیس ایکس کے جو بانی ہے ایلان مسک، انہوں نے 13 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہم اتنے بڑے راکٹس بناتے ہیں یہ بڑے مہنگے بنتے ہیں، لیکن جب یہ واپس آتے ہیں اپنا مشن پورا کر کے تو یہ آنے کے بعد پانی میں چلے جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ان کو ری کیپچر کر کے ری سائیکل کرنے کا نظام نہیں ہے. اگر ہم کر لیں تو اس سے ہماری بہت بچت ہوگی، ہم جو ہے کاسٹ اپنی کم کر سکیں گے. اس وقت انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ 13 سال پہلے کہ یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے. پیپر پہ انہوں نے کہا ہم یہ ریزالو کر چکے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں. آج سے 4 دن پہلے پوری دنیا نے وہ ناممکن چیز ایک معجزے کے طور پر دیکھی کہ ایک 13 منزل لمبا راکٹ واپس آتا ہے اسپیس سے، اور ٹیکسس میں ایک اس کا جو لانچنگ پیڈ جس سے وہ لانچ کیا جاتا ہے اس ماؤنٹ میں آ کے کس طرح آ کے فٹ ہوتا ہے. ایک طرف یہ لیڈرشپ ہے جس کے پاس یہ ویژن ہے، اور ایک آپ وہ لوگ دیکھیں، آپ تصور کریں جو لوگ آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں ان کی تصویریں لائیں. کیا یہ سب یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ ویژن ہے؟ آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا چیلنج، پہلے جیسے ہوتا ہے نا کولڈ وار ہے امریکہ روس کے درمیان، آج دنیا کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا چیلنج انوائرمنٹ ہے. پوری دنیا میں سیلاب، ہریکین، طوفان، ان کی شدت بڑھ رہی ہے. گلوبل وارمنگ سے سیلاب آ رہے ہیں. گلوبل وارمنگ سے دنیا میں ایسے ایسے نئے نئے فینومینن ہو رہے ہیں جو آج تک انسان نے دیکھے نہیں. موسم کی شدت بڑھ رہی ہے. آپ کے یہاں تو جو سیلاب پچھلے دنوں آیا تو اس کے نام پہ جو امداد آئی وہ کھالی گئی. آپ کا ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ ان کی کو ایک مائنر سے بھی آئیڈیا ہے کہ پاکستان کا چیلنج کیا ہے. اس طرح سی لیول بڑھ رہا ہے. یہ جو لوگ بیٹھے اس وقت جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں مختلف معاملات پر، سیاسی معاملات پر، کیا یہ طوفان کو آتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا انوائرمنٹل ڈیمیج ہوا، ڈیزاسٹر ہوا تو آپ کے یہاں تو اس لوگوں کو بچانے والا بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہیں ہوگا. نظام ہی نہیں ہے. نہ حکومتوں کے پاس وہ ویژن ہے کہ وہ اس کو ویژولائز کر سکیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. 4 درخت لگا کے 50 لوگ اپنی تصویریں یہاں کھنچواتے ہیں. 4 درخت. یہاں آپ آ جائیے ویسٹ کے اندر دیکھ لیجئے کتنے بڑے رقبے پر جنگلات ہیں، لیکن یہاں بھی موسمی تباہی آ رہی ہے. آپ 4 درخت لگا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ چینج کر دیں گے. او بھائی، یہ پوری سائنس ہے. یہ 4 درخت سے کچھ نہیں ہونے والا. بہت کچھ بدلنا ہوگا اس کے لیے جو ان لوگوں کے بس کا نہیں. اس کے لیے ہمیں انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے، پڑھی لکھی قیادت کو سامنے لانا ہوگا. جو لوگ جو پاکستانی تعلیم یافتہ دنیا کے تمام ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو لا کر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوگا. اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہوگا، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ملک دشمنی کریں گے. میں پھر ایک بار آپ سے کہوں گا اپنے سیاسی اختلافات کو بالا طاق رکھیں اور پاکستان کو بچانے کے اس ایجنڈے پر کام کریں. انشاءاللہ ہم سب نے مل کر کام کیا تو ہم اس ملک کو جو بانیان پاکستان کا جو خواب تھا اس کی طرف لے جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. شکریہ.